إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے۔ رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام، دختران ملت، قربانی کی سنت تمام انبیاء کے باپ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی سنت مانی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کی زندگی اس میں مومنوں کے لیے بہت اسباق ہیں اور بہت عبرت کی اور نصیحت کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو اور اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیک عمل کر رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین کی پیروی کرتا ہے، جو کہ بالکل توحید پرست تھے، سارے ادیان سے اور ساری چیزوں سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں بابل نامی جگہ میں پیدا ہوئے۔ زمانہ نمرود کا زمانہ تھا۔ نمرود ایک ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ وہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے، نمرود کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں آتی ہیں۔ قرآن کریم میں بتایا گیا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں کو اور عمران کے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا والوں کے اوپر چن لیا ہے۔ اللہ نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی نعمتوں کو پوری کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ صدیق اور نبی تھے، سچے نبی تھے۔ انہ کان صدیقا نبیا۔ اللہ نے مزید فرمایا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، آخرت میں وہ ضرور نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بڑے بردبار، غصے کو پی جانے والے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے۔ اور اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاہِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اذ جاء ربه بقلب سلیم، جبکہ وہ پاک دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، بالکل پاک اور صاف، گناہوں سے پاک،
شرک اور خرافات سے پاک اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے بھرا ہوا دل، اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بچپن میں ہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دی، فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ان کی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے بارے میں اچھی طرح جاننے والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خاص دوست بنا لیا۔ انبیاء میں بلکہ سارے مخلوقات میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنایا ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں جو حق پورا کرنا تھا انہوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ کی رسالت اور پیغام پہنچانے میں جو کام جو کرنا تھا، جو امانت پہنچانی تھی، انہوں نے کیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، شریف آدمی، شریف کا بیٹا، اس کا دادا شریف، اس کا پردادا شریف، چار نام لے کر الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، آپ نے فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ کون؟ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور ان کے باپ اسحاق علیہ السلام، اور ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص خاندانی طور پر اتنا شریف ہے جس کا پورا خاندان ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے سارے مخلوقات کے بہترین شخصیت یا خیر البریہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میرے بزرگوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کا تقاضا تھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار رہوں گا قیامت کے دن، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت بتائی، لیکن جب کبھی آپ کے سامنے کسی نبی کو ترجیح دی گئی، آپ کے بارے میں آپ کی تعریف کی گئی، تو آپ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبی کی فضیلت بتائی، دوسرے نبی کی فضیلت بتائی۔ ایک شخص، ایک مہاجر، ایک مومن اور ایک یہودی کے درمیان مدینے کے مارکیٹ میں لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا۔ کس بات پر اختلاف ہوئی؟ لڑتے ہوئے یہودی نے کہا لا والذی فضل موسیٰ علی العالمین، نہیں اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے لوگوں پر ترجیح دی۔ مسلمان کو غصہ آیا اور تھپڑ مارا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ بات آئی تو آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پر مجھے فوقیت مت بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میری فضیلت مت بتاؤ۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ زندہ ہوں گے تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ پتہ نہیں کہ سب سے پہلے وہ زندہ ہوئے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بے ہوشی سے ان کو نجات دلائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو جو ہے بے ہوش کیا ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ کی تجلی آئی تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ کے مقابلے میں میری کوئی فضیلت مت بتاؤ۔ حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسانوں میں، سارے مخلوقات میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے جوڑے پہنائے جائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بغیر چپل کے، ننگے، بغیر ختنہ کیے ہوئے جمع کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسا کہ تم کو ہم نے پہلی مرتبہ بنایا، پیدا کی، بالکل اسی طریقے سے تمہیں ہم دوبارہ بنائیں گے، یہ ہمارے اوپر وعدہ ہے، بے شک ہم کرنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو
ان اول الخلائق یکسا یوم القیامہ ابراہیم، سارے مخلوقات میں سب سے پہلے جن کو پہنایا جائے گا، جن کو کپڑے دیے جائیں گے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے معراج کا واقعہ آتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ مجھے 7ویں آسمان میں لے جایا گیا، جبریل علیہ السلام نے اجازت مانگی تو دروازے کے اندر سے آواز آئی، کہا گیا کہ کون ہے، کون کھٹکھٹا رہا ہے، کون اجازت مانگ رہا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ جبریل ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کو یہاں آنے کی دعوت دی گئی ہے؟ تو کہا ہاں آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو دروازہ کھولا گیا تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور جو کعبے کے اوپر 7ویں آسمان میں کعبے کے مانند جو گھر ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے اس کو ٹیکا لگائے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور اس بیت معمور کی زیارت کے لیے، اس کے طواف کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور باہر نکلتے نہیں۔ جبریل امین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے باپ ہیں ابراہیم، ان پر سلام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام پر سلام کیا تو سلام کا جواب دے کر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، جی نیک بیٹے مبارک ہو، ویلکم، مبارکبادی ہو، نیک بیٹے تم تشریف لاؤ اور نیک نبی تم تشریف لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹا کا نام جو ابراہیم پیدا ہوئے تھے ماریا قبطیہ سے، ان کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ میرے بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم میں جس چیز کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں وہ ہے توحید، اللہ کی وحدانیت۔ جا بجا اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیفا مسلما، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سرنڈر، مسلمان، اور بالکل غلط چیزوں سے، غلط نظریات سے، باطل مذاہب سے مائل ہو کر اللہ تعالیٰ کے ایک موحد تھے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ امت، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ایک امت۔ ایسا ہوتا ہے، ہزاروں سال نرگس بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، کہ امت میں کوئی ایک آدمی ایسا ہو جائے جو امت کے برابر رہے، ایک قوم کے برابر ہو جائے، جس کے دل میں قوم اور امت کا درد ہو، اور جو قوم کے لیے کام کرتا ہے، اپنی ذات اور اپنے خاندان اور اپنے اہل و عیال سے اٹھ کر امت کی فکر کرتا ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی لفظ کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، وہ تنہا ایک امت تھے، جی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے بزرگوں، یہاں ہمارے لیے سبق دی جا رہی ہے کہ اے مسلمان، تم اپنی ذات سے بڑھ کر، ذات سے بلند ہو کر تمہیں امت کی فکر کرنی چاہیے، تمہیں دنیا والوں کی فکر کرنی چاہیے، تمہیں انسانوں کی فکر کرنی چاہیے، پورے ملک کی فکر کرنی چاہیے۔ ہاں ہم لوگ یہاں ہیں اور سکون کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے دل میں جو حاجی کل 800 سے زیادہ جو حاجی مرے ہیں ان کا درد ہمارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان حاجیوں پر رحم فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ جو باقی حاجی ہیں اللہ ان کو امن و امان کے ساتھ، اے اللہ ان کی بستی میں واپس لا، اے اللہ ان کو بڑے ثوابوں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، جس طریقے سے اللہ تو نے پیدا کیا گناہوں سے بالکل پاک، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس طریقے سے ان کو واپس فرما امن و سلامتی کے ساتھ۔ اے اللہ تیرے یہ مہمان ہیں، اے اللہ تیرے یہ مہمان ہیں، اے اللہ ہمیں ایمان ہے تیری تقدیر پر، تیری حکمت پر ہمیں ایمان ہے، لیکن اے اللہ تیری رحم کے محتاج ہیں، اے اللہ تیری رحم کے محتاج ہیں، اے اللہ ان سارے حجات پر رحم فرما، اے اللہ ان سارے حجات پر رحم فرما۔ تو میرے بزرگوں، امت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت کا مطلب کہ ہم ہمارے دل میں اپنے پڑوسی اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے دل میں درد محسوس کریں، ہم تکلیف محسوس کریں کہ لوگ شرک پر مر رہے ہیں، لوگ بدعت و خرافات پر مر رہے ہیں، لوگ ضلالت و گمراہی پر مر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ درد، ابراہیم علیہ السلام کی وہ فکر کہ وہ مسلسل محنت کرنے والے۔ ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم علیہ السلام وہ تنہا ایک امت تھے، قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار تھے، حنیفا،
مائل بالکل تمام چیزوں سے بالکل مائل اللہ تعالیٰ کی طرف ایک وقت ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت اور الوہیت پر اقرار کرنے والے اور ساری عبادتوں سے کٹ کر وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. شاکرا لِأَنْعُمِهِ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ مزید فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے, اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سب سے زیادہ شکر کرنے والے ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ کان عبدا شکورا, بڑے شکر گزار بندے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک لقمہ کھاتے تھے. کون؟ نوح علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. پورا کھانا کھانے کے بعد نہیں جی, پورا میل یا پورا بریک فاسٹ کھانے کے بعد نہیں, ایک لقمہ کھاتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. پانی کا ایک گھونٹ پیتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. جی ہاں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا شاکرا لانعمہ, اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے. اجتباہ, اللہ نے ان کو چن لیا ہے, اللہ نے ان کو چن لیا ہے. میرے بزرگوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے چن لینا ایک بہت بڑی چیز ہے. استفاء علی العالمین, کہ اللہ نے ان انبیاء کرام کو ساری دنیا والوں پر چن لیا ہے, ایک بہت بڑا اعزاز ہے. ابراہیم علیہ السلام کو امام للناس, کہ سارے لوگوں کا لیڈر بنایا, جی سارے لوگوں کا لیڈر بنایا, امام بنایا. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي, اور ہمیں حکم دیا گیا ارے ان کو اپنا لیڈر سمجھو, ان کے نقش قدم پر چلو, ناچنے گانے والوں کے فیشن کے اوپر نہیں, اور کھیلنے والے اور دین کو بیچنے والے ایسے لوگوں پر نہیں, بلکہ ان کو لیڈر بناؤ, ان کو اپنا امام بناؤ, ان کو اپنا مقتدی سمجھو اور ان کی پیروی کرو. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم, اللہ نے ان کو چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ, ہم نے دنیا میں بھی ان کو اچھائی عطا فرمائی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور وہ آخرت میں ضرور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. حنیفہ, جو کہ بالکل اکیلے تھے اور تنہا ہو کر اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کر رہے تھے, وحدانیت کے مقر تھے, موحد تھے. وما کان من المشرکین, وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس توحید پرستی کا ذکر فرمایا. میرے بزرگوں, اسلام کا دوسرا نام توحید ہے. اگر کسی آدمی نے قربانیاں دی لیکن اس کے اندر توحید نہیں, شرک اور قبر پرستی رہی, کسی ولی کسی نبی کے بارے میں یہ تصور رہا کہ وہ نبی یا ولی ضرورت پر کام آئیں گے, ہمارا جی بگڑا ہوا بنا دیں گے, ہماری تجارت میں فائدہ کر دیں گے, ہمارے نقصان کو دور کر دیں گے. میرے بزرگوں, یہ اگر عقیدہ رہا تو اس کی قربانی حرام ہے, اس کی قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے. اور وہ قربانی غیر اللہ میں جی جس طریقے سے ایک شخص اپنے بتوں کے نام سے ذبح کر رہا ہے, بالکل جب تک ایک آدمی کا یہ عقیدہ رہے گا, گرچہ کو اس نے بسم اللہ کہا ہے لیکن وہ قربانی چونکہ اس کے عقیدے کی وجہ سے وہ قربانی جائز نہیں ہوگی. تو لہٰذا میرے بھائیوں, ہمیں توحید کا جو عقیدہ ہے اس پر ہمیشہ زندہ رہنا ہے. اس کی تاکید ہماری اولاد کو کرنی ہے, ہمارے گھر والوں کو کرنی ہے کہ توحید, کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے. ساری تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ عقیدہ وہ ہے میرے بھائیوں جو آپ کو جنت تک لے جائے گی. جنت تک لے جانے کے لیے یہ عقیدہ آپ کے لیے کافی ہے. جی ہاں, اسی لیے ان دنوں میں سب سے زیادہ جو کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی تکبیر پڑھو, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ان قربانیوں کی, اس نیک شریعت کی, اس پاک شریعت کی, تم اس پر اللہ کی تکبیر پڑھو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں, اللہ بہت بڑا ہے. میرے بزرگوں, یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. اللہ پر یقین, اللہ پر توکل, کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ہم اس کی تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں, ہم اس سے راضی ہیں, ہم اس کے سارے احکام سے راضی ہیں, اور اس کے ساری غیبیات جو بھی اللہ نے بتایا ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. یہ عقیدہ ضرور انشاءاللہ ایک انسان کو جنت لے جانے کے لیے کافی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو دوسری بڑی بات بتائی گئی میرے بزرگوں, وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سرنڈر ہو گئے, اللہ کے لیے سرنڈر ہو گئے. جہاں جہاں بھی اللہ نے حکم دیا فوراً. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں
ختنہ کرنے کا حکم دیا. 80 سال کی عمر میں قدوم نامی جگہ میں ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا. 80 سال کی عمر میں, سبحان اللہ. تو جہاں جہاں جن چیز کا حکم دیا گیا فوراً ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون منہ موڑے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون اعراض کرے گا؟ اللہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو بیوقوف بنائے, جو بیوقوف بناتا ہے اپنے آپ کو, وہی شخص ابراہیم علیہ السلام کی دین کو چھوڑ سکتا ہے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ آخرت میں ضرور نیک لوگوں میں ہوں گے. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا سرنڈر ہو جاؤ, اللہ کی بات مان لو. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں سارے جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کے لیے میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں. میرے بھائیوں, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن کیا ہمارا اسلام واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے سرنڈر ہونا ہے ویسا ہے؟ ہمارے دلوں میں کتنے ناجائز خواہشات, ہمارے گھروں میں کتنے ناجائز چیزیں, ہمارے خاندانوں میں کتنے غلط رسم و رواج. سرنڈر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے لیے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر دیں, ہم پورے طریقے سے تیار ہو جائیں. جی ہاں, اللہ کی شریعت کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے, اللہ کی تقدیر کے سامنے ہم سرنڈر ہو جائیں. یہ ہے اسلام. اسی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سرنڈر ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلم تو کہتے ہیں, لیکن ہمارا دل اور ہمارے خواہشات, ہمارے تعلقات, ہماری ڈیلنگز, ہمارا خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہے. کتنے مسلمان ہیں نعوذ باللہ جو ناجائز طریقے سے سودی کاروبار میں مصروف ہیں اور اس کو حلال سمجھتے ہیں. ذرا بتائیے, یہ سرنڈر ہے, یہ اسلام ہے کہ اللہ کے نام سے ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے, اللہ کے دین کو تسلیم کرنے والے, اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا خدا سمجھنے والے, اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کا کائنات کا چلانے والا سمجھنے والے, ایمان رکھنے والے, لیکن ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو غلام کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں نعوذ باللہ جو زنا میں, جو شراب میں, جی نعوذ باللہ جو بڑے بڑے گناہوں میں مصروف ہیں. میرے بھائیوں, کب ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سرنڈر ہوں گے, اپنے آپ کو کریں گے؟ کب ہم اللہ تعالیٰ کے واقعی مطیع و فرمانبردار ہوں گے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اعتراض ہے. اللہ کی شریعت پر کیوں اللہ نے ایسا کہا, کیوں اللہ کا حکم ایسا ہوا, شریعت ہماری کیوں ایسی ہے؟ کاش ہماری شریعت میں وہ فلاں یہودی یا غیر یہودی یا عیسائی یا انگریزوں کا طریقہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. نعوذ باللہ, یہ چیز آدمی کو اسلام سے نکال دیتی ہے. میرے بھائیوں, اگر ہم سچے ایمان رکھتے ہیں اور واقعی اللہ تعالیٰ پر ہمیں یقین ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر, اللہ کی ہر شریعت پر ہمیں مکمل اطمینان ہونا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, اس میں حکمتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں, سرنڈر کرتے ہیں, ہماری ساری چیزوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ چیز ہونا چاہیے, ورنہ میرے بھائیوں ہمارا اسلام صحیح معنی میں اسلام نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے, فتح مکہ کے ساتھ مکہ آپ نے فتح کیا تو کعبے میں دیکھا کہ بہت سارے بت رکھے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بت ہوں گے میں کعبے میں اندر نہیں جاؤں گا. سارے بتوں کو نکالا گیا تو بتوں میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی ہے, آپ کے نام سے بت, اور یہ کہ وہ یہ فال دیکھتے تھے. فال دیکھنے کے لیے ان کے پاس نیزے ہوتے تھے, نیزوں میں رکھے ہوتے تھے, لکھتے تھے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں اتنے بڑے نیزے, فال لینے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قتل کرے, اللہ ان لوگوں کو قتل کرے. سنو, اللہ کی قسم ان کو معلوم تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی زندگی میں اس قسم کا کام نہیں کیا, اس قسم کی فال انہوں نے تلاش نہیں کی. جی ہاں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بتوں کو نکالنے کے بعد آپ وہاں داخل ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے گھر والوں سے اپنی دعوت شروع کی. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت بنانے والا, بتگر آزر,
ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے نصیحت کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی جو بات ہوئی اپنے ابو سے اس کا ذکر کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو. انہ کان صدیقا نبیا, بے شک وہ سچے نبی تھے. اذ قال لابی, جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی, اے میرے ابا جان, لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر, تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کر رہے ہو جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے, ولا یغنی عنک شیئا, اور نہ ہی آپ سے کوئی فائدہ پہنچائے گا, کوئی نفع کوئی نقصان کا مالک نہیں, آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کر رہے ہو. یا ابتی, اے میرے ابا جان, قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی, میرے پاس اللہ کی طرف سے ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, میری بات کو مانو. اہدک صراطا سویا, میں آپ کو بالکل سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں. یا ابت لا تعبد الشیطان, اے میرے ابا جان, شیطان کی پوجا مت کرو, شیطان کی عبادت مت کرو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, بے شک شیطان اللہ تعالی رحمان کا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا, اے میرے ابا جان, مجھے ڈر ہے کہ تمہیں رحمان کی طرف سے, اللہ کی طرف سے عذاب تمہیں پکڑ لے اور تم شیطان کے دوست بن جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے, باپ نے بیٹے کو کیا جواب دیا؟ کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم, کیا تم میرے خداؤں کو چھوڑ کر دوسری کسی چیز کی پوجا کرو گے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا, اگر تم خاموش نہیں رہو گے, اگر تم نہیں رکو گے تو تمہیں پتھر سے مار کر میں ختم کر دوں گا اور میرے سے تعلقات ختم کر لو. وہجرنی ملیا, مجھے چھوڑ دو, میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں. قال سلام علیک, ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا, میں میرے پروردگار سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا, بے شک وہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر سے ملیں گے اور آزر پر غبار, مٹی اور بڑی بری حالت میں ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا آزر سے کہیں گے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری بات کا انکار مت کرو, میری بات مان لو. تو ان کے باپ کہیں گے کہ آج میں تمہاری بات مانتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ, تیرا وعدہ ہے کہ تو جو ہے میرے گھر والوں میں مجھے رسوا نہیں کرے گا, اے اللہ تو معاف فرما. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے جنت کو مشرکوں پر حرام کر دیا ہے, شرک کرنے والوں کے لیے جنت حرام ہے, وہ جا نہیں سکتے. تو دیکھیں گے اتنے میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نیچے ایک ذبیحہ ہے جو خون میں لت پت ہے, پاؤں سے اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا واقعہ ہے. میرے بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام کی بڑی لمبی جہاد کہ انہوں نے بتوں کو توڑا, قوموں کو سمجھایا اور ان کو جو ہے دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنی قوم کو انہوں نے کوشش کی, لیکن الٹا ان کی قوم نے آگ میں پھینکا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلائی. ابراہیم علیہ السلام بابل میں دعوت دیتے رہے, پھر اس کے بعد آپ دمشق سیریا گئے, حران نامی جگہ میں جہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, حران, وہاں جا کر آپ نے دعوت دی. پھر مصر گئے, وہاں دعوت دی, وہاں بھی آزمائش سے دوچار ہونا پڑا. بڑی لمبی تاریخ ہے. ہمیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر زندہ رکھے اور آپ ہی کے دین پر, آپ کے عقیدے پر موت عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم.